عقیدت ہو تو ایسی ہو۔ منا کا میدان ہے، ایک بڑے میاں اپنا تھیلا لے کر جا رہے ہیں، اس میں کچھ پیسے تھے۔ ایک نوجوان ان کے قریب آیا اور تھیلا چھین کر چلا گیا۔ اس بڑے میاں کا سارا زاوراہ اسی تھیلے میں تھا، انہوں نے صبر کر لیا۔ وہ نوجوان جب کچھ آگے گیا تو اس کا سر چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے ایک بوڑھے کا تھیلا چھینا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے بد دعا دی ہے جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی ہے، مجھے ان کے پاس لے جاؤ تاکہ میں ان سے معافی مانگ لوں۔ لوگ اس کو ان کے پاس لے گئے اور بڑے میاں سے کہا کہ بڑے میاں آپ اس کو معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب یہ رو رہا ہے اور آپ کی بد دعا سے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب یہ چھین کر گیا تھا میں نے تو اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ بڑے میاں یہ آپ کا تھیلا چھین کر گیا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ پیارا اسلام کے دوستو، پیارا اسلام پیج کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور تحریر کریں۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی تھی بڑے میاں صاحب کی، تو بڑے میاں آگے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک خیال آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بڑے میاں کیا خیال آیا تھا؟ بڑے میاں جواب دیتے ہیں کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا تھیلا لے کر بھاگا ہے، اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ جتنی دیر اس مقدمے کے فیصلے میں لگے گی میری وجہ سے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جانے میں اتنی ہی دیر ہو جائے گی، لہٰذا میں نے اسے معاف کر دیا تاکہ نہ ہی مقدمہ پیش ہو اور نہ ہی میری وجہ سے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جانے میں تاخیر ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے اپنے اور اللہ کے حبیب کا خیال اپنی زندگی میں ہر جگہ رکھتے ہیں۔ کوئی اصحابی، کوئی بزرگ یا کوئی بھی اللہ والا یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو کوئی بھی پریشانی ہو، اور حقیقت میں اصل محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن تکلیف دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ ہماری ایسی نیکیاں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ہم تو ان کے امتی ہیں جنہوں نے غیروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی، اور آج ہمارے ہی کچھ بھائی، ہمارے ہی کچھ دوست راستے بند کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نیکی اور ثواب کما رہے ہیں۔ خدا را حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا سیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، جانیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے سے پتھر ہٹائے پھر بھی کس قدر اجر و ثواب کا درس دیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ پیارا اسلام کے تمام دوست اس پیغام کو عام کریں، اپنے دوستوں کی اصلاح کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو سوچے بغیر شیئر کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔